بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چائلڈ لیبر ایک المیہ۔ پاکستان میں چائلڈ لیبر ایک سماجی ضرورت بن چکی ہے۔ امیر کے امیر تر اور غریب کے غریب تر ہونے پر قابو نہ پائے جانے کی وجہ سے اب لوگ اس کے سوا کوئی راہ نہیں پاتے کہ بچوں کو ابتدا سے ہی کام پر لگا دیں تاکہ ان کے گھر کا چولہا جلتا رہے اور ضروریات زندگی پوری ہوتی رہیں۔ اسکول جانے کی عمر کے بچے دکانوں، ہوٹلوں، بس اڈوں، ورکشاپس اور دوسرے متعدد جگہوں پر ملازمت کرنے کے علاوہ مزدوری کرنے پر بھی مجبور ہیں۔ قوم کے مستقبل کا ایک بڑا حصہ بچپن سے محروم ہو رہا ہے۔ مملکت خداداد کے قیام کو 60 سال گزر چکے، مگر آج تک کسی بھی حکومت نے ٹھوس بنیادوں پر کوئی حکمت عملی مرتب نہیں کی جس سے چائلڈ ریپ کو روکا جا سکے، اور نہ ہی کسی سیاسی جماعت نے چائلڈ لیبر کے خاتمے کو منشور کا حصہ بنایا۔ معاشرے کے کسی اور طبقے کی طرف سے بھی اس جانب کوئی پیش رفت سامنے نہیں آئی۔ ایسا لگتا ہے کہ ہم نے بحیثیت مجموعی چائلڈ لیبر کو اپنے لیے ناگزیر مجبوری تسلیم کر لیا ہے۔ سماجی بہبود کے اعداد و شمار کے مطابق باقاعدہ شعبوں میں کام کرنے والے مزدور بچوں کی تعداد 40 لاکھ سے تجاوز کر چکی ہے، جن کی عمر ابھی 14 سال نہیں ہوئی، جبکہ عالمی کنونشن میں یہ عمر 15 سال ہے۔ ملک میں 5 سے 15 سال کی عمر کے 2 کروڑ 20 لاکھ بچے اسکولوں سے باہر ہیں، اور یہ سب بچے کسی وقت بھی مزدور بن سکتے ہیں یا مجرم۔ دھات چائلڈ لیبر سے پیدا ہونے والے منفی اثرات۔ سیالکوٹ میں جراحی کے آلات بنانے کے کارخانوں میں ہزاروں بچے مزدوری کرتے ہیں۔ ملک ان کی محنت سے اربوں روپے کا زر مبادلہ کماتا ہے۔ یہ بچے ریتی پر دھات کے گھسنے سے نکلنے والی دھاتی دھول کو بھی سانس کے ساتھ اندر لے کر جاتے ہیں، جو ان کے کام کا بہت خطرناک پہلو ہے۔ اس طرح ڈینٹنگ، پینٹنگ اور پالش کرنے والے بچوں کے پھیپھڑے بھی رنگ اور پالش میں موجود کیمیکل سے متاثر ہوتے ہیں اور ٹی بی جیسے مہلک مرض کا باعث بنتے ہیں، جو کہ ہماری قوم کے لیے لمحہ فکریہ ہے۔ ملک بھر میں بچے کوڑا اٹھانے کا کام کرتے ہیں۔ وہ ہسپتالوں کا کوڑا بھی اٹھاتے ہیں، جس میں خطرناک بیماریوں میں استعمال ہونے والی پٹیاں، ٹیکے وغیرہ ہوتے ہیں۔ بچوں کی مزدوری میں سب سے بڑی وجہ غربت ہے۔ بہت سے والدین اگر بچوں کو پیسوں کے لیے نہ صحیح تو صرف اس لیے کام پر بھیجنا شروع کر دیتے ہیں کہ وہ کوئی ہنر سیکھ لیں، کیونکہ حکومتی نظام تعلیم میں مستری یا ٹیکنیشین اور اس طرح کے دوسرے ہنر نہیں سکھائے جاتے، اور نہ ہی ایسا ہنر سکھانے والے ادارے موجود ہیں۔ آخر اس کا سدباب کیسے ممکن ہے؟ تاہم غربت کے ساتھ ساتھ کئی اور عوامل بھی اہم ہیں۔ مثلاً قالین بافی کی صنعت میں بچوں کی بہبود کے لیے ILO کے منصوبے پر کام کرنے والے ایک اہلکار کے مطابق قالین بافی میں صرف 22% بچے خاندان کی غربت کی وجہ سے تھے، جبکہ تعلیم کی طرف رغبت دلانے پر 45% بچوں نے قالین بافی کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ کر اسکولوں کا رخ کر لیا۔ سدباب ممکن ہے اگر اس میں ہمارے ادارے تعلیم اور صحت کی بہتر سہولیات بچوں کی مزدوری کو کم کرنے میں اہم کردار ادا کر سکتی ہیں، اور بنیادی تعلیم سے بھی مزدور بچوں کے حالات میں بہتری آ سکتی ہے۔ حکومت کو چاہیے کہ فری ایجوکیشن سسٹم کو متعارف کیا جائے، بچوں کے لیے ایسے تعلیمی ادارے قائم کیے جائیں جہاں مفت تعلیم کے ساتھ ساتھ وہ کوئی ہنر بھی سیکھیں اور اپنے خاندان کے بہتر کفالت کر سکیں اور معاشرے میں ایک باشعور فرد کے طور پر ابھر کر سامنے آ سکیں۔ لہٰذا چائلڈ لیبر کے خاتمہ کے لیے معاشرے کو بھی اپنی ذمہ داریوں کا احساس کرنا ہوگا، اور غربت کے ہاتھوں مجبور ہو کر مزدوری کرنے والے بچوں کو مفت تعلیم، علاج معالجہ اور انہیں کفالت فراہم کرنے کے ذرائع مہیا کرنا ہوں گے۔ اس کے علاوہ کروڑوں کے فنڈز خرچ کرنے والی NGOs کو بھی چائلڈ لیبر اور اس کے اسباب کے خاتمہ کے لیے ٹھوس بنیادوں پر اقدامات کرنے ہوں گے۔ ناظرین، ہمیں اپنے ارد گرد، اپنے معاشرے میں ہمیں دیکھنا ہوگا کہ ہم اپنی ذمہ داریوں کو پورا کر رہے ہیں یا ان کو پورا کرنے کے لیے کوئی ایسا ٹھوس قدم اٹھانے کی حیثیت رکھتے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس بارے میں کچھ سوچیں اور اس کا سدباب کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ حافظ۔